جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی تیسری کتاب پر اسرار چیخیں کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ عمران کے ساتھ موڈی اپنے بنگلے پر واپس آ گیا اور آتے ہی اس بری طرح شراب پر گرا کہ خدا کی پناہ۔ اس نے پچھلی رات سے ایک قطرہ بھی نہیں پیا تھا۔ 2-3 پیگ متواتر پی لینے کے بعد وہ عمران کی طرف مڑا۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے؟ میں جانتا ہوں، معاملات کی تہہ تک پہنچ چکا ہوں۔ اس کا باپ زندہ ہے اور وہ انتہائی پراسرار آدمی معلوم ہوتا ہے۔ بکواس بند کرو، جو میں کہہ رہا ہوں اسے سنو۔ میں کچھ نہیں سنوں گا، میری ایک تھیوری ہے۔ عمران خاموش ہو گیا۔ موڈی بڑبڑاتا رہا۔ میں شرلاک ہومز ہوں۔ او موڈی، شرلاک ہومز کے بچے، عمران اسے گھورتا ہوا بولا۔ نہیں ڈاکٹر واٹسن، تم ان معاملات کو نہیں سمجھ سکتے۔ موڈی بڑبڑاتا ہوا اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ اتنے میں نوکر پائپ لے آیا۔ عمران صوفے کی پوچھ سے ٹیک لگا کر سوچنے لگا تھا۔ موڈی پائپ سلگا کر اپنی گردن اکڑاتا ہوا اس کی طرف مڑا۔ وہ کسی شاہی خزانے کے وجود سے واقف ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کے پاس نقشہ بھی موجود ہے۔ عمران بدستور آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ موڈی چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، آج سے 10 سال قبل یقیناً چند خطرناک آدمیوں نے اس کا پیچھا کیا ہوگا، بس وہ غائب ہو گیا۔ 4 سال بعد پھر واپس آیا، 6 سال تک سکون سے رہا اور اس کے بعد پھر وہ یا کچھ دوسرے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ اس بار اس نے اپنی موت کا ڈرامہ کھیلا۔ کیا سمجھے؟ کچھ نہیں سمجھے۔ تم لوگ دماغ کی بجائے معدہ استعمال کرتے ہو۔ اور اب اس سنگاردان کی داستان سنو۔ وہ غالباً اسی شاہی خزانے سے تعلق رکھتا تھا۔ خود اس کے باپ نے دشمنوں پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کیا ظاہر کرنے کے لیے کیا ظاہر کرنے کے لیے؟ موڈی نے اپنی پیشانی پر گھونسا مار لیا، چند لمحے خاموش رہا، پھر عمران کو جھنجھوڑ کر بولا، میں ابھی کیا کہہ رہا تھا؟ عمران نے چونک کر آنکھیں کھول لی۔ کیا ہے؟ اس نے جھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ موڈی نے پھر اپنے سر پر 2-4 گھونسے جمائے۔ تم؟ عمران کھڑا ہو کر اسے چند لمحے گھورتا رہا، پھر گریبان پکڑ کر ایک صوفے میں دھکیلتا ہوا بولا، جہنم میں جاؤ۔ دوسرے ہی لمحے وہ باہر جا چکا تھا۔ نواب ہاشم کو دوبارہ منظر عام پر آئے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور اس حیرت انگیز واپسی کی شہرت نہ صرف شہر بلکہ پورے ملک میں ہو چکی تھی۔ وہ اپنی نوعیت کا ایک ہی ہنگامہ تھا۔ محکمہ سراغر ثانی والوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اس سلسلے میں کیا کرے۔ فی الحال ان کے سامنے صرف ایک ہی سوال تھا، وہ یہ کہ اگر نواب ہاشم یہی شخص ہے تو پھر وہ آدمی کون تھا جس کی لاش 10 سال قبل نواب ہاشم کی خوابگاہ سے برآمد ہوئی تھی؟ کیپٹن فیاض عمران کو آج کل بہت زیادہ مصروف دیکھ رہا تھا، لیکن عمران سے کسی بات کا اگلوا لینا آسان کام نہیں تھا۔ وہ ہر سوال کا جواب ضرور دیتا تھا، لیکن وہ جوابات کچھ اس قسم کے ہوتے تھے کہ سوال کرنے والا اپنا سر پیٹ لینے کا ارادہ تو کرتا تھا، مگر اسے عملی جامہ پہنا کر مسخرہ نہیں کہلانا چاہتا تھا۔ فیاض نے لاکھ کوشش کی لیکن عمران سے کچھ نہ معلوم کر سکا۔ البتہ اسے ایسے اشعار ضرور سننے پڑے جن کے پہلے مصرے عموماً مرزا غالب کے ہوتے تھے اور دوسرے ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے۔ مثلاً، ہے دل شوریدہ غالب طلسم پیچتاب، وہ صبا رفتار شاہی استبل کی آبرو،
عمران اس طرح کے جوڑ پیوند لگانے کا ماہر تھا۔ بہرحال فیاض اس سے کچھ نہ معلوم کر سکا۔ آج اس نے نواب ہاشم اور اس کے بھتیجے نواب ساجد کو اپنے آفس میں طلب کیا تھا۔ دونوں آئے تھے، لیکن ان کے چہروں پر ایک دوسرے کے خلاف بیزاری کے آثار تھے۔ دیکھیے جناب، فیاض نے نواب ہاشم کو مخاطب کیا، اب ایک ہی صورت رہ گئی ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیے جناب، جو بھی صورت ہو، میں جلد سے جلد اس کا تصفیہ چاہتا ہوں، نواب ہاشم نے کہا۔ صورت یہ ہے کہ میں آپ کو جیل بھجوا دوں۔ اچھا؟ نواب ہاشم کی بھویں تن گئیں۔ اتنے میں عمران کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے بال پریشان تھے اور لباس ملگجا سا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی لمبے سفر کے بعد یہاں پہنچا ہو۔ وہ ان دونوں چچا بھتیجے کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور فیاض کو آنکھ مار کر سر کھجانے لگا۔ مجھے جیل بھجوانا آسان کام نہ ہوگا مسٹر فیاض۔ آخر آپ کس بنا پر مجھے جیل بھجوائیں گے؟ نواب ہاشم نے کہا اور بدستور فیاض کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ دو وجوہات ہیں، ان میں سے جو بھی آپ پسند کریں، فیاض نے کہا۔ اگر مرنے والا واقعی نواب ہاشم تھا تو آپ دھوکے باز ہیں، اور اگر نواب ہاشم نہیں تو آپ اس کے قاتل ہیں۔ کیوں؟ میں کیسے قاتل ہوں؟ جس رات کو آپ اپنی روانگی ظاہر کرتے ہیں، اسی رات کی صبح کو آپ کی خوابگاہ سے ایک لاش برآمد ہوئی تھی۔ میں کہتا ہوں، آپ چھپ کر کیوں گئے تھے؟ شاید مجھے اب وہ بات دہرانی پڑے گی، نواب ہاشم نے جھیمپے ہوئے انداز میں مسکرا کر کہا۔ دہرائیے جناب، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ آپ کے معاملے نے تو میری عقل خبت کر دی ہے۔ نواب ہاشم چونک کر مڑا، شاید اسے عمران کی موجودگی کا علم نہیں تھا۔ اوہ، آپ تو کیا آپ یہیں سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ کچھ بتانے جا رہے تھے، فیاض نے اسے اپنی طرف متوجہ کر دیا۔ جی ہاں، اب وہ بات بتانی ہی پڑے گی۔ آج سوچتا ہوں کہ وہ واقعہ کتنا معمولی تھا، لیکن اس وقت گویا مجھ پر جنون سوار تھا۔ اگر میں نے وہ چوٹ سہ لی ہوتی اور لوگوں کے ہنسنے کی پرواہ نہ کی ہوتی تو آج اس حالت کو نہ پہنچتا۔ خیر سنیے جناب، مگر نہیں، پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیجیے۔ دیکھیے، بات کو خام خواہ طوالت نہ دیجیے، ہم لوگ بیکار آدمی نہیں، فیاض نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں اختصار سے کام لوں گا۔ اچھا، صاف صاف سنیے، مجھے ایک عورت سے عشق تھا، بظاہر وہ بھی مجھے چاہتی تھی۔ اسی شہر کا ایک دوسرا رئیس بھی اس کے چکر میں تھا، لہٰذا ہم دونوں کی کشمکش نے اس واقعے کو سارے شہر میں مشہور کر دیا۔ عورت بظاہر میری ہی طرف زیادہ جھک رہی تھی، یہ بات بھی عام طور پر لوگوں کو معلوم تھی، لیکن اسی دوران میں نہ جانے کیا ہوا کہ وہ کمبخت ایک تانگے والے کے ساتھ فرار ہو گئی۔ ذرا سوچئے، اگر آپ میری جگہ ہوتے تو آپ کے احساسات کیا ہوتے؟ کیا آپ یہ نہ چاہتے کہ اب شناساؤں سے نظریں چار نہ ہوں تو اچھا ہے؟ شرمندگی سے بچنے کے لیے میں نے کسی کو کچھ بتائے بغیر یہاں سے چلا جاؤں۔ جس رات میں نے یہاں سے چلے جانے کا پروگرام بنایا تھا، اسی شام کو باہر سے میرا دوست آ گیا۔ وہ میرا جگری دوست تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دن اس کی آمد بھی بہت گراں گزری۔ نواب ہاشم نے رک کر سگریٹ سلگائی اور 2-3 کش لے کر پھر بولا، اسے واقعات کا علم نہیں تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ قبل اس کے کہ اسے کچھ معلوم ہو میں یہاں سے چلا جاؤں، چنانچہ میں نے یہی کیا۔ اسے سوتا چھوڑ کر میں یہاں سے چلا گیا۔ تو پھر وہ آپ کے دوست کی لاش تھی؟ فیاض نے آگے کی طرف جھک کر پوچھا۔ یقیناً اسی کی رہی ہوگی۔ اب دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، ابھی میں نے اپنے جس حریف یا رقیب کا تذکرہ کیا تھا، یہ حرکت اس کی بھی ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے اسے اس واقعہ کے سلسلے میں کافی خفت اٹھانی پڑی ہوگی۔
اس نے یہی سوچا ہوگا کہ میں نے اسے ذکر دینے کے لیے عورت کو ٹانگے والے کے ساتھ نکلوا دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے مجھ پر انتقام کی ٹھانی ہو اور میرے دھوکے میں میرے دوست سجاد کو قتل کر دیا ہو، مگر پھر سوچتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آخر آپ کا حریف تھا کون؟ اس کا نام بتائیے، فیاض نے کہا۔ مرزا نصیر۔ اوہ، وہ پیلی کوٹھی والے، عمران نے کہا۔ جی ہاں وہی، نواب ہاشم بولا۔ بڑا افسوس ہوا سن کر، عمران نے مغموم آواز میں کہا۔ وہ تو پچھلے سال مر گئے، اب میں کس کے ہتھ کڑیاں لگاؤں؟ کیا ان کے لڑکے سے کام چل جائے گا؟ فیاض نے عمران کو گھور کر دیکھا، لیکن عمران نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور سر ہلاتا ہوا فرش کی طرف دیکھنے لگا۔ مگر مجھے یقین نہیں ہے کہ مرزا نصیر نے ایسا کیا ہو، نواب ہاشم بولا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو بھلا لاش کی شکل ناقابل شناخت بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر فرض کیجئے اس نے دھوکے میں بھی مارا ہوتا تو شکل کبھی نہ بگاڑتا۔ اب آپ خود سوچئے کہ وہ کون ہو سکتا ہے؟ بھتیجے کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے چچا؟ عمران بڑبڑایا۔ کیا مطلب؟ ساجد اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جائیے، فیاض نے سخت لہجے میں کہا۔ واقعی آپ تہ تک پہنچ گئے، نواب ہاشم نے عمران کی طرف دیکھ کر کہا۔ پہنچ گیا نا؟ ہا ہا، عمران نے احمقانہ انداز میں کہا لگایا۔ بہت ہو چکا، ساجد نواب ہاشم کو گھونسا دکھا کر بولا۔ تمہاری 420 ہرگز نہیں چلے گی۔ گرم نہ ہو بیٹے، نواب ہاشم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ دولت بیٹے کے ہاتھوں باپ کو قتل کرا سکتی ہے، تم تو بھتیجے ہو، اور پھر تمہارے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ تمہارے باپ نے اپنی جائیداد پہلے ہی بیچ کھائی تھی، میں کنوارا تھا، ظاہر ہے کہ میرے وارث تم ہی قرار پاتے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بکواس ہے، 100% بکواس۔ تم نواب ہاشم نہیں ہو، تمہارے کاغذات جعلی ہیں، اور میری شکل بھی شاید جعلی ہے، اتنی جعلی ہے کہ تم نے مجھے حویلی میں قیام کرنے کی اجازت دے دی۔ تم مجھ پر کسی کا قتل نہیں ثابت کر سکتے، ساجد نے میز پر گھونسا مار کر کہا۔ دیکھیے مسٹر، فیاض نے کھڑے ہوئے لہجے میں کہا، یہ آپ کی حویلی نہیں میرا دفتر ہے، ذرا ہاتھ پیر قابو میں رکھیے۔ اوہ معاف کیجیے گا، ساجد نے کہا۔ پھر نواب ہاشم سے بولا، میں عدالت میں دیکھوں گا تمہاری چرب زبانی۔ ہاں تو کپتان صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا، نواب ہاشم نے لاپرواہی سے کہنا شروع کیا۔ میرے بھتیجے نے دیکھا، موقع اچھا ہے، اگر ہاشم آج کل ہی میں قتل کر دیا جائے تو آئی گئی مرزا نصیر کے سر جائے گی۔ یہ اسی رات کو حویلی میں چوروں کی طرح داخل ہوا اور میرے دھوکے میں سجاد کو قتل کر دیا۔ مجھے یقین ہے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس فوراً ہی ہو گیا ہوگا، اسی لیے تو اس نے لاش کو ناقابل شناخت بنا دیا تھا۔ پہلے اس نے مجھے تلاش کیا ہوگا، جب میں نہ ملا ہوں گا تو اس نے مقتول کا چہرہ بگاڑ دیا ہوگا۔ اور پھر جناب یہ تو بتائیے کہ لاش کی شناخت کس نے کی تھی؟ انہی حضرت نے، فیاض نے ساجد کی طرف دیکھ کر کہا۔ اب آپ خود سوچئے، یہ میرا بھتیجا ہے، لاش کا چہرہ بگڑ چکا ہے، آخر اس نے کس بنا پر اسے میری لاش قرار دیا تھا؟ کیا اس لیے کہ مقتول کے جسم پر میرا لباس تھا؟ فیاض کچھ نہ بولا، اس کی نظر ساجد کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، لیکن اس کے برخلاف عمران نواب ہاشم کو گھور رہا تھا۔ جواب دیجئے کپتان صاحب، نواب ہاشم نے پھر فیاض کو مخاطب کیا۔ کیوں جناب، آپ نے کس بنا پر اسے نواب ہاشم کی لاش قرار دیا تھا؟ فیاض نے ساجد سے پوچھا۔ ہاتھوں اور پیروں کی بنا پر، ساجد اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھتا ہوا بولا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، چہرہ تو پہلے ہی بگاڑ دیا گیا تھا، اور اسی لیے بگاڑا تھا کہ تمہاری شناخت پولیس کے لیے حرف آخر ہو۔ ظاہر ہے کہ اس کچی شناخت کے معاملے میں پولیس صرف تمہارے ہی بیان سے مطمئن ہو سکتی تھی
کیونکہ تم میرے گھر کے ہی ایک فرد تھے۔ ساجد کچھ نہ بولا۔ وہ اس انداز میں نواب ہاشم کو گھور رہا تھا جیسے موقع ملتے ہی اس کا گلا دبوچ لے گا۔ ہاں مسٹر ساجد، آپ اپنی سوائی میں کیا کہتے ہیں؟ فیاض نے سخت لہجے میں کہا۔ اب میں ہر بات کا جواب اپنے وکیل کی موجودگی ہی میں دے سکوں گا، ساجد بولا۔ یہی چاہیے برخوردار، نواب ہاشم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں تم سے گفتگو نہیں کر رہا، اور ہاں اب تم میری حویلی میں نہیں آؤ گے، سمجھے؟ اگر تم نے ادھر کا رخ بھی کیا تو نتیجے کے تم خود ذمہ دار ہوں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، عمران بول پڑا۔ آپ دونوں سمجھوتا کیوں نہیں کر لیتے؟ چین سے مل جل کر اسی کوٹھی میں رہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ نہ میرے کوئی بھتیجا ہے اور نہ چچا، ورنہ میں دنیا کو دکھا دیتا کہ چچا اور بھتیجے کس طرح ایک جان دو قابل نہیں باقل ہیں۔ بک رہا ہوں میں سپر فیاض، کیا محاورہ ہے وہ؟ ایک جان دو قابل، ہاں قالب، ایک جان دو قالب، واہ بھائی واہ۔ بنا ان کی آپس کے سمجھوتے سے کیا بنے گا؟ وہ لاش تو بہرحال درمیان میں حائل رہے گی، فیاض بولا۔ ارے یار چھوڑو بھی، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک مردہ آدمی کے لیے چچا بھتیجوں میں ناچاکی ہو جائے؟ بھلا وہ لاش ان کے کس کام آئے گی؟ اچھا آپ یہاں سے تشریف لے جائیے، فیاض نے منہ بگاڑ کر انتہائی خشک لہجے میں کہا، لیکن عمران پر اس کا ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا۔ اس نے مسکرا کر کہا، میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ اس قتل کا تعلق مرزا نصیر سے تھا۔ کیوں فیاض صاحب؟ جو بات نواب ہاشم اپنے بھتیجے کے متعلق سوچ رہے ہیں، کیا وہی مرزا نصیر کے ذہن میں نہ آئی ہوگی؟ کون سی بات؟ یہی کہ لاش کا چہرہ بگاڑ دینے سے خیال ساجد کی طرف جائے گا۔ یہ بات کہی ہے آپ نے؟ ساجد اچھل پڑا اور پھر فیاض سے بولا، اب اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ اوہ ختم بھی کیجئے، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا۔ بس جائیے، لیکن آپ دونوں حویلی ہی میں رہیں گے، مقصد کچھ اور نہیں، بس اتنا ہی ہے کہ میرے آدمیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں نہیں سمجھا، نواب ہاشم نے کہا۔ میرے آدمی آپ دونوں کی نگرانی کرتے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی کسی دوسری جگہ چلا گیا تو مجھے نگرانی کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ فیاض نے عمران کو گھور کر دیکھا، غالباً وہ سوچ رہا تھا کہ عمران کو نگرانی کے متعلق نہ کہنا چاہیے تھا۔ ساجد اور نواب ہاشم حیرت سے منہ کھولے عمران کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بس اب آپ لوگ تشریف لے جائیے، عمران نے ان سے کہا۔ جس نے بھی حویلی کی سکونت ترک کی، اس کے ہتھکڑیاں لگ جائیں گی۔ آپ نہ جانے کیسی باتیں کر رہے ہیں، ساجد بولا۔ چپڑاسی، عمران نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی پر ہاتھ مارتے ہوئے صدا لگائی۔ انداز بالکل بھیک مانگنے کا سا تھا۔ اچھا، اچھی بات ہے، نواب ہاشم اٹھتا ہوا بولا۔ میں حویلی سے نہیں ہٹوں گا، لیکن میری زندگی کی حفاظت کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ فکر نہ کیجیے، قبر تک کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ دونوں چلے گئے اور فیاض عمران کو گھورتا رہا۔ تم بالکل گدھے ہو، اس نے کہا۔ نہیں، میں دوسری برانچ کا آدمی ہوں، میرے یہاں سپرڈنٹ نہیں ہوتے۔ تم نے انہیں نگرانی کے متعلق کیوں بتایا؟ اب وہ ہوشیار ہو جائیں گے۔ احمق بننے کے چکر میں بعض اوقات سچ مچ حماقت کر بیٹھتے ہو۔ کپتان فیاض، اسی لیے جوانی دیوانی مشہور ہے، عمران نے کہا، اور دہنی ایڑی پر گھوم کر کمرے سے نکل گیا۔ رات تاریک تھی۔ عمران عالمگیری سرائے کے علاقے میں چوروں کی طرح چل رہا تھا۔ اس کے ایک ماتحت نے، جس کو لڑکی کے مکان کی نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اطلاع دی تھی کہ آج دن میں کچھ مشتبہ آدمی مکان کے آس پاس دکھائی دیے تھے۔ عمران نے اپنی کار سڑک پر ہی چھوڑ دی تھی اور پیدل ہی پیلے مکان کی طرف جا رہا تھا۔
گلی کے موڑ پر اسے ایک تاریک سا انسانی سایہ دکھائی دیا۔ عمران رک گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ سایہ چھپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہدہد، عمران نے آہستہ سے کہا۔ جناب والا، دوسری طرف سے آواز آئی۔ عمران نے اپنے اس ماتحت کا نام ہدہد رکھا تھا۔ یہ گفتگو کرتے وقت تھوڑا سا ہکلاتا تھا اور اس کی شکل دیکھتے ہی نہ جانے کیوں لفظ ہدہد کا تصور ذہن میں پیدا ہوتا تھا۔ پہلے جب عمران نے اسے ہدہد کہا تو اس کے چہرے پر ناخوشگوار قسم کے آثار پیدا ہوئے تھے، اور اس نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک نجیب الطرفین قسم کا خاندانی آدمی ہے اور اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ اس پر عمران نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس محکمہ میں حقیقتاً اسی قسم کے نام ہونے چاہیے۔ بہرحال وہ بڑی مشکل سے اس بات پر راضی ہوا تھا کہ اسے ہدہد پکارا جائے۔ اس میں ایک خاص بات اور بھی تھی جو اس کے حلیے کے اعتبار سے ضرورت سے زیادہ مضحکہ خیز تھی۔ بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ دوران گفتگو بہت ہی ادق قسم کے الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس پر سے ہکلاہٹ کی مصیبت بس ایسا ہی معلوم ہوتا تھا جیسے اس پر ہسٹیریا کا دورہ پڑ گیا ہو۔ کیا خبر ہے؟ عمران نے اس سے پوچھا۔ وہ اس کے قریب آ گیا تھا۔ ابھی تک تو کچھ بھی ظہور میں نہیں آیا، ہدہد بولا۔ مگر میں نے ظہور کو کب بلایا تھا؟ عمران نے متحیرانہ لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں، اس کے سننے میں فرق آیا تھا یا وہ جان بوجھ کر گھس رہا تھا۔ جناب والا، میرا مطلب یہ ہے کہ حالات میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا، یا یوں سمجھیے کہ تب تعین دوم جج جوں کا تم میرے ساتھ آؤ، بسر و چشم۔ دونوں آگے بڑھ گئے۔ بستی پر سناٹا طاری تھا۔ کبھی کبھی آس پاس کے گھروں سے بچوں کے رونے کی آوازیں آتی اور پھر فضا پر سکوت مسلط ہو جاتا۔ اس بستی کے کتے بھی شاید افیونی تھے۔ عمران کو اس پر بڑی حیرت تھی کہ ابھی تک کسی طرف سے بھی کتوں کی آوازیں نہیں آئی تھیں۔ پہلے اس کا خیال تھا کہ اس وقت کتوں کی وجہ سے بستی میں قدم رکھنا بھی دشوار ہو جائے گا۔ وہ تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ اچانک عمران کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گرتے گرتے بچا، اور وہ چیز یقیناً ایسی تھی جو دباؤ پڑنے پر دب بھی سکتی تھی۔ عمران نے بڑی پھرتی سے زمین پر بیٹھ کر اسے ٹٹولا۔ وہ کسی کتے کی لاش تھی۔ کیا ظہور پذیر ہوا جناب؟ ہدہد نے پوچھا۔ ظہور نہیں پذیر ہوا، آگے بڑھو۔ مکان کے قریب پہنچ کر وہ دونوں ایک دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ گہری تاریکی ہونے کی بنا پر انہیں قریب سے بھی دیکھ لیے جانے کا امکان نہیں تھا۔ ہدہد آہستہ سے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ عمران نے اس کا شانہ دبا دیا۔ اسے تھوڑے ہی فاصلے پر کوئی متحرک شے دکھائی دی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی چوپایا آہستہ آہستہ چلتا ہوا اسی طرف آ رہا ہو۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان چوپایوں میں اضافہ ہو گیا۔ 1 2 3 4 5۔ عمران کا دائنا ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھا اور مٹھی میں ریوالور کا دستہ جکڑا ہوا تھا۔ دیوار کے قریب پہنچتے ہی چوپائے سیدھے کھڑے ہو گئے۔ عمران پہلے ہی سمجھ گیا تھا وہ 5 آدمی تھے، لیکن تاریکی کی وجہ سے پہچانے نہیں جا سکتے تھے۔ عمران اس خیال سے ہدہد کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا کہ کہیں وہ بکھلا کر کوئی حماقت نہ کر بیٹھے۔ ہوش! ہدہد اس کا ہاتھ جھٹک کر اچھل پڑا۔ 5واں آدمی بھی بالکل اسی کے سے انداز میں اچھل کر بھاگا۔ عمران نے ان پر جست لگائی اور ایک کو جا دیا۔ خبردار، ٹھہرو ورنہ گولی مار دوں گا، اس نے دوسروں کو للکارا، لیکن اس للکار کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ تاریکی میں گم ہو چکے تھے۔ عمران کی گرفت میں آیا ہوا آدمی بھی نکل بھاگنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ او ہدہد کے بچے!
عمران نے ہانک لگائی۔ دیکھیے جناب، ہدہد نے کہا جو قریب ہی کھڑا کانپ رہا تھا۔ میں خاندانی آدمی ہوں۔ پہلے ہدہد پھر ہدہد کا بچہ۔ واہ جناب، شٹ اپ، ٹارچ جلاؤ۔ وہ تو کہیں گر گئی۔ اس دوران میں عمران نے اپنے شکار کے چہرے پر 2-4 گھونسے رسید کیے اور وہ سیدھا ہو گیا۔ چلو ادھر، اس نے پھر ہدہد کو مخاطب کیا، اس کے گلے سے ٹائی کھولو۔ ہدہد بغلاہٹ میں عمران کی گردن ٹٹولنے لگا۔ ابے یہ میں ہوں۔ جی کیا؟ ابے بعیدت شرافت، میں کوئی کنجرا کسائی نہیں ہوں، سمجھے؟ اسی وقت ملازمت سے سرگدوش کر دیجئے۔ جی ہاں، چلو ورنہ گردن روڑ دوں گا۔ حد ہو گئی جناب۔ اتنے میں عمران نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ پیر سست پڑ گئے ہیں۔ اس پر سچ مچ غشی کسی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ عمران نے اس کے گلے سے ٹائی کھول کر اس کے ہاتھ باندھ دیے، پھر اٹھ کر ہدہد کی گردن دبوچتا ہوا بولا، ملازمت سے سرگدوش ہونا چاہتے ہو؟ جی ہاں۔ ہدہد کے لہجے میں جلاہٹ تھی، لیکن اس نے اپنی گردن چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ ٹارچ تلاش کرو، عمران اسے دھکا دیتا ہوا بولا، اور ٹارچ جلد ہی مل گئی۔ وہ وہیں پڑی ہوئی تھی جہاں ہدہد اچھلا تھا۔ عمران نے بے ہوش آدمی کے چہرے پر روشنی ڈالی۔ یہ ایک نوجوان اور توانا آدمی تھا، لیکن چہرے کی بناوٹ کے اعتبار سے اچھے اتوار کا نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اس کے جسم پر سیاہ سوٹ تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد عمران کوتوالی میں اسی آدمی سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ تم وہاں کس لیے آئے تھے؟ مجھے اس کا علم نہیں۔ تم نہیں بتاؤ گے؟ دیکھیے جناب، میں کچھ چھپا نہیں رہا ہوں، خدا کی قسم مجھے علم نہیں۔ اور پھر ہم چاروں کو تو باہر کھڑا رہنا تھا، اکیلا وہی اندر جاتا۔ کون؟ صفدر خان۔ یہ کون ہے؟ آپ یقین نہ کریں گے کہ ہم اس کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے۔ ویسے وہ خود کو ایک علاقے کا جاگیردار بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم لوگوں کی مدد سے اپنے ایک حریف کے خلاف مقدمہ بنا رہا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پیشتر ہم اس مکان سے ایک جنازہ لائے تھے، اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ چادر کے نیچے لاش کی بجائے 3 بالٹیاں اور ایک دیگچی تھی۔ جی ہاں، مصنوعی جنازہ۔ واہ! عمران بے اختیار مسکرا پڑا۔ میں کچھ نہیں چھپاؤں گا جناب۔ اس نے ان کاموں کے لیے ہمیں 4000 روپے دیے تھے۔ اور ہاں، یہ تو بھول ہی گیا، وہ ہمیں ایک امریکن کے بنگلے پر بھی بھیجا کرتا تھا۔ وہ بات بھی عجیب تھی۔ ہمارا کام صرف یہ تھا کہ ہم وہاں تھوڑی سی اچھل کود مچا کر واپس آ جایا کریں، لیکن اس نے آج تک اس کا مقصد نہیں بتایا۔ صفدر خان کا حلیہ کیا ہے؟ چہرے پر گھنی داڑھی، شلوار اور قمیض لمبی پہنتا ہے، ناک چپٹی سی، آنکھوں میں کیچڑ۔ سیاہ چشمہ نہیں لگاتا؟ عمران نے پوچھا۔ جی نہیں، چشمہ لگائے ہم نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ اچھا، اپنے بقیہ 3 ساتھیوں کے نام اور پتے بتاؤ۔ میں کسی کے نام اور پتے سے واقف نہیں ہوں۔ جب وہ ہمیں ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے تب ہی ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ورنہ پھر آپس میں کبھی ملنے کا اتفاق نہیں ہوتا۔ وہ تمہیں کس طرح بلاتا ہے؟ فون پر۔ شاید ہم چاروں کو ہی یہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ تمہیں ان 3 آدمیوں کے فون نمبر معلوم ہیں؟ جی نہیں، ہم میں کبھی گفتگو نہیں ہوئی۔ ہم چاروں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، ویسے صورت آشنا ضرور ہیں۔ عمران نے لکھتے لکھتے نوٹ بک بند کر دی۔ ملزم حوالات میں بھیج دیا گیا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے۔
मगर जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और दीगर हल्का अहबाब में भी इसे शेयर करें। मिलते हैं कुछ देर के बाद नई एपिसोड के साथ।